اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام، شورا حضرات، نقیب اجلاس، سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزار محسن اعظم مشن برانچ اچہرا کے تمام کارکن حضرات کا، جن لوگوں کی دعوت نامہ میرے پاس آیا، میں نے لبیک کہا اور بارگاہ مخدوم سمنا سے کچھ فیضان لے کر جب میں چلا تو کچھ فیضان دیوا میں تقسیم ہوا، کچھ فیضان مکن پور میں تقسیم ہوا، کچھ فیضان اچہرا کی سرزمین۔ رات کہ جب 12 بجتے ہیں تو رات بوڑھی ہو جاتی ہے، مگر الحمدللہ بھی 12 نہیں بجا، ابھی 35 ہوا۔ بس آپ کے سماعتیں جوان اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بولنے والا بھی جوان، کوئی بوڑھا نہیں، بس آپ کی سماعتیں جوان ہونی چاہیے۔ تو جوان ہے سماعتیں آپ کی نا؟ اچھا، جس کو نہیں سننا کا ارادہ ہے وہ ہاتھ اٹھا لے، اپنا لے۔ دیکھو اکثر لوگ کا ارادہ نہیں نہ کرے تقریر، سننا کا ارادہ ہے نا؟ نہیں سننے کا ارادہ ہے؟ جس کو نہیں سننے کا ارادہ ہاتھ اٹھا دے۔ کافی سمجھدار لوگ ہیں چہرہ والے آپ کے امام صاحب۔ الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے آقا نامدار مدینے کی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھے باوض بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ پھر سے مل کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کی برقولی ما کن خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور مجھے بھی شاہد اسرا بنا لیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا لیا ہوتا، نبی کی گردے کفے پا بنا لیا ہوتا، نبی کی گردے کفے پا بنا لیا ہوتا، اور ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا لیا ہوتا، نبی کے پاؤں
کا جوتا بنا لیا ہوتا۔ سامعین کرام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم جو آپ کے دیار میں حاضر ہوئے وہ محسن اعظم مشن، جو محسن اعظم مشن جو نام رکھا گیا ہے، نام کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضور محسن کائنات، ان کے نام سے مشن چلتا ہے نا۔ تو آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں ایک برانچ ہے کہ جو دین اور سنیت کا کام کر رہی ہے یہاں پر۔ یہ جو کام ہے یہ کام ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ کام جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا تھا، جو صحابہ کو پیغام دیا تھا، جو انہیں ایک ذہن دے دیا تھا کہ مخلوق کی خدمت کرنے کا اور محبت کا، تو آج وہی پیغام الحمدللہ میرے مامو جان حضور فاضل بغداد حضرت علامہ مولانا سید حسن عسکری اشرف اشرفی الجیلانی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج الحمدللہ ہندوستان میں اور بیرون ملک میں 204 برانچ آج الحمدللہ محسن اعظم مشن کی، جس سے صرف اور صرف دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے۔ یہاں وہ کام نہیں ہو رہا ہے کہ آپ سے ہم پیسہ جمع کرائیں، جمع کرنے کے بعد وہ پیسہ پیر صاحب کے اکاؤنٹ میں جائے، یہ وہ کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر وہ کام ہو رہا ہے کہ آپ خود ہی پیسے کو جوڑیں، اکٹھا کریں، اور اس کے بعد آپ خود ہی جائیں اسے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، بے سہاروں میں آپ جا کر خود تقسیم کریں۔ یہ وہ مشن ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی حصہ لیں اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کام کریں۔ اسی لیے میرے مامو جان حضور فاضل بغداد کہتے ہیں کہ امن و محبت کی چھاؤں میں، امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کرے۔ آؤ ہم سب مل جل کر، آؤ اجہرا والوں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ ہمیں پیغام نبی کو عام کرنا ہے، ہمیں تعلیمات مصطفیٰ کو عام کرنا ہے، ہمیں بند نہیں کرنی ہے۔ یہ مشن تعلیمات مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو سامعین کرام، یہ مشن ہے، یہ آپ کا مشن ہے۔ جو مشن ہے، مشن میں جتنے لوگ ہیں وہ ہمارا پریوار ہے، وہ ہمارے گھر کے سدسیہ ہیں، ہمارے گھر کے ممبر ہیں، جتنے بھی سے کارکن حضرات۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو مولا تعالیٰ ان لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے، اور ایسے ان لوگوں سے دین متین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، تو نتیجہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ اب یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ چاہتا وہ تو معبود برحق ہے، پوری کائنات کا وہ پالن ہار ہے، پوری کائنات کا وہ تو رچیتا ہے، وہ تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ایک کہہ دیتا کہ لوگوں سنو یہ محمد ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، نتیجہ یہ ملے گا یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا، اپنا مقبول بنا دوں گا۔ مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟
محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ کفار قریش ہے نا، یہ یہود و نصارہ ہے، یہ آپ کی بات کو نکارتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اب محبوب زبان آپ کی ہوگی، کلمہ میرا ہوگا، اب ان کو منانے کے لیے میں آپ کی زبان ہی سے کو منواؤں گا، میں خود نہیں کہوں گا، محبوب آپ کہیں گے۔ یہ آپ کو نکارتے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانتے کہ محمد کی بات نہیں مانیں گے، محبوب کیوں پریشان ہوتے؟ میں آپ ہی کی زبان سے ان کو منواؤں گا۔ اب جو قرآن مقدس میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی، جتنی بھی آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ ساری آیت کریمہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب نزول رہا، کوئی وجوہات رہی ہوگی، کوئی ضرورت پڑی ہوگی، تبھی تو اللہ رب العزت نے جیسی سے ضرورت پڑی، جیسی سے وجوہات پیش آئی، وہ آیت کریمہ نازل ہوتی رہتی۔ تو یہ جو اللہ نے اپنے محبوب کی جو بڑائی بیان کی، جو آپ کی خوبی، آپ کی پہچان جو کروائی، کیوں کروائی؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو آؤ اچہرا والوں، ہم کہیں اور نہ جائیں، کہیں اور نہ بھٹکے، ہم تو قرآن اور حدیث والے ہیں۔ ہم اپنا سہارا کس سے لیتے ہیں؟ ہم اپنا سہارا قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں۔ تو آؤ قرآن کو پڑھا جائے، آؤ قرآن کو دیکھا جائے، اس کا سبب نزول تلاش کیا جائے۔ اس کا سبب نزول آپ جب تلاش کریں گے تو کیا ملے گا؟ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر گئے، جب آپ نے اسلام کا جب پرچار کیا، یہود و نصارہ کے پاس گئے اور کہا اے یہود و نصارہ آؤ اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ، اس معبود برحق کی طرف آ جاؤ، لات و عزا کو چھوڑ دو۔ تو پتہ ہے ان یہودیوں نے کہا تھا اچھا آپ مجھے اللہ کی بات سکھانے آئے ہیں، آپ مجھے اللہ کی بات سکھانے آئے ہیں نا، اللہ کی محبت ہی تو دلانے آئے ہیں نا۔ سنیں، نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ ہی کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ کون سی محبت کی بات ہم سے بتانے کے لیے آئے ہیں؟ آپ ہمیں کون سا دین کا پرچار کرانے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں؟ کس دین کو لے کر آئے ہیں؟ آپ معبود برحق کی بات کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم تو اسی کے بیٹے ہیں، ہم تو اسی کے لاڈلے ہیں، اسی کے چاہنے والے ہیں، اور وہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وہاں سے نکلے تو کفار مکہ کے پاس گئے، جب آپ کوہ صفا کی چوٹی پہ چڑھنے کے بعد آپ نے اعلان کیا یا معاشر القریش، یا معاشر القریش، یا معاشر القریش کہہ کر جب قبیلے قریش کو بلایا، جب کفار مشرکین جب جمع ہو گئے تو آپ نے ان کو دعوت و تبلیغ کا پیغام دیا، ان کو دین محمدی کا پیغام دیا، دین اسلام کا پرچار کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا اللہ ہی کی بات بتانے کے لیے آئے ہیں اور آپ میرے دلوں میں اللہ کی محبت ہی تو ڈالنا چاہتے ہیں نا، تو سنیں ہم جو بت پرستی کرتے ہیں یہ اللہ ہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جو ہم بت پرستی کر رہے ہیں یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس معبود برحق تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو کبھی جہالت کی وجہ سے، گمراہیت کی وجہ سے ہم دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ہم حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، مگر جو حق جو ہمیں چاہیے تھا وہ نہیں ملتا، اس لیے گمراہیت اور جہالت کی وجہ سے بیچ میں اٹک جاتے ہیں، اور کبھی بغض کی وجہ سے بھی، جب بغض دل میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہم
کہ جو تلاش میں جو نکلتے ہیں، اس کی جستجو میں جو ہم نکلتے ہیں، وہ منزل ہمیں نہیں ملتی۔ وجہ اور ریزن یہ ہے، دیکھیے کہ اگر دل میں بغض اگر کسی کے خلاف آ جائے تو آپ کتنی بھی صفائی دے دیں مولانا، اس کا دل نہیں صاف ہوگا۔ اس لیے نہیں صاف ہوگا کہ دل میں بغض پڑا ہوا، دل میں بغض بھرا ہوا ہے، اب وہ بغض نہیں نکلتا۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ آمنہ کے لال ہے، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھتے بھی دیکھا، مگر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ کیوں؟ بغض کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اب ہر دور میں، اس دور سے لے کر تا قیامت تک لوگ حق کی تلاش میں ضرور نکلے، ہر دور میں لوگ نکلے۔ آپ دیکھیں، آپ اسٹڈی کریں، آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، ہر ایک انسان پڑھا ہوا طبقہ وہ حق کی تلاش میں کرتا ہے۔ جب سورج کو دیکھا، اتنی تپش اور حرارت والا دیکھا کہ اتنی آگ برسانے والا ایک سورج ہے، تو ان کے دل میں ایک تمنا ہوئی، ایک امنگ جاگ گئی کہ آؤ چلو اس سورج بنانے والے کو بھی دیکھا جائے، اس سورج بنانے والے کو تلاش کیا جائے۔ سورج بنانے والا کون ہے جو اتنی تپش حرارت والا ہے، اتنی آگ برسانے والا ہے؟ حق تلاش کرنے والے جب دیکھا کہ چاند اتنا حسین و جمیل ہے، اس کے ارد گرد ستارے جھلوٹ کی طرح اس کو ارد گرد کھیل لیتے ہیں، جب اس چاند کو دیکھا اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، اتنی شعاع والا، اتنی روشنی والا جو اندھیرے میں روشنی کو پھیلا دیتا ہے، تو ان کے دل میں یہ تمنا اٹھی کہ آؤ چلو اس چاند کو بنانے والے کو دیکھا جائے۔ اس چاند کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا جس نے چاند کو بنایا ہے، اس سورج بنانے والا بھی کوئی ہے جس نے سورج کو بنایا ہے۔ حق تلاش کرنے والوں نے حق کو تلاش کیا، دیکھا پہاڑوں کو دیکھا، یہ ایم پی جو ہے یہ پورا پہاڑوں پہ بسا ہوا ہے، تو جب تلاش کرنے والوں نے جب پہاڑ کو دیکھا اور اس کی صلابت کو دیکھا کہ یہ ٹکا ہوا ہے، تو ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ آؤ چلو اس پہاڑ کو بنانے والے کو تلاش کیا جائے۔ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا جس نے اس پہاڑ کو بنایا ہوگا۔ جب دریا کو دیکھا، پور جو فال ہے جہاں سے پانی بہتا ہے، جب اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں تمنگ اٹھی، ایک آرزو ہوئی کہ یہ پانی اتنی موج ٹھٹھا مار رہا ہے تو اس کو بنانے والا بھی نہیں ہوگا، تو آؤ اس کو بنانے والے کہا جائے۔ اس کا بنانے والا کون ہے؟ آج یہی ریزن ہے کہ لوگ حق کی تلاش میں نکلے، تو کوئی پیڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کوئی سورج دیکھ کے نمستے کر رہا ہے، کوئی چاند کو دیکھ کر کے سلام کر رہا ہے، کوئی دریائے نیل کو دیکھ کر کے سلام کر رہا ہے، مگر جو حق چاہیے تھا وہ حق نہیں ملا۔ اسی معبود برحق نے اپنی پاکیزہ کتاب کے اندر ایک قاعدہ بنا دیا اور کہہ دیا کہ لوگوں سنو، اگر میرا کوئی بندہ، اگر میرا کوئی بندہ مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ فاتبعونی میرے محبوب کے پیچھے نہ چلے، جب تک وہ میرے محبوب کے پیچھے نہیں چلے گا وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے پیچھے چلو، اور جب تم آمینہ کے لال کے جب پیچھے چلو گے، جب ان کے پاس جاؤ گے، جب ان کے ہو جاؤ گے، تب تمہیں اللہ کا قرآن بھی ملے گا، اللہ کا دین ملے گا، اللہ کا قانون ملے گا، تمہیں شریعت ملے گی، اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے یحببکم اللہ، تمہیں اللہ کی محبوبیت ملے گی۔ اگر وہ چہرہ والو اگر اللہ کی محبوبیت چاہتے ہو
اللہ کے مقبول بندے بننا چاہتے تو تمہیں فاتبعونی میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا. محبوب جس چیز سے روک دے تم باز آ جاؤ, حضور جس چیز کا حکم کر دے وہ کام کرو. فاتبعونی میرے پیچھے پیچھے چلو, یعنی حضور کی بات مانو, حضور کے پیچھے چلو, ان کی اتباع کرا. آج چہرہ والوں بتاؤ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھو, اپنے دل کو ٹٹولو, بتاؤ تم نے شریعت مصطفیٰ پہ آج چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے ہو؟ مصطفیٰ کریم آمنہ کے لال نے تمہیں پیغام دیا کہ لوگوں سنو, نماز مت چھوڑو. آج ہم کون سی زندگی میں جی رہے ہیں؟ ہم کون عشق مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم کون عشق کی بات کرتے ہیں؟ ہم بہت عشق کا نعرہ لگاتے ہیں, مگر اپنی گریبان میں جا کو اور دیکھو تم شریعت مصطفیٰ پہ کتنا چل رہے ہو اور کتنا نہیں چل. تم نے تو شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا دی, اپنے بھائی کا مال تم نے ہڑپ کر کے رکھا, دوسرے کا پیسہ تم نے ہڑپ کر کے رکھا, اپنے پڑوسیوں کو دل آزاری تم کرتے ہو. کون سا ایسا کام جو تم نہیں کرتے ہو؟ اور اس کے بعد یہ نعرہ لگاتے ہو کہ ہم حضور کے چاہنے والے نہیں. میرے دوستو, آپ حضور کے چاہنے والے نہیں ہیں. اگر سچے اور پکے اگر شہدائی بننا ہے تو شریعت مصطفیٰ پہ آپ کو چلنا ہوگا. آپ کی ایک وقت کی نمازیں نہیں کرنا ہونی چاہیے. آپ سوچتے ہو تو صحیح ہے, ہم کون سے عشق کی بات کرتے ہیں؟ ہم عشق کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے سر کٹانے کی بات کرتے ہیں. ایک وقت کی نماز ہم سے ادا نہیں ہوتی, ہم سر کیا کٹائیں گے؟ اگر اسلام کو ضرورت پڑ جائے تمہاری, تم سب سے پہلے پیچھے ہٹ جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں جذبہ نہیں, تمہیں اتنا نہیں خیال رہا کہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈا اور تم نماز کو چھوڑ بیٹھے رہے. تم اس کی بات کرتے ہو نہیں. چہرہ والوں, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. موت کب آئے اور تمہیں لے کر کے وہ چلی جائے, اس سے پہلے اپنے قبر میں آرام کرنے کے لیے کچھ ساز و سامان تیار کر لو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں. آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں. آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں. ہمیں پیغام نبی کو عام کرنا ہے, ہمیں تعلیمات مصطفیٰ کو عام کرنا ہے, ہمیں کردار مصطفیٰ کو عام کرنا ہے, ہمیں صحابہ کا عشق عام کرنا ہے. وہ کب ہوگا؟ صرف نعرے تکبیر لگانے سے نہیں ہوگا, ہمیں چلنا ہوگا, ہمیں کر کے دکھانا ہوگا, پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوگا. ہمیں صرف نعرے بازی سے کام نہیں کرنا ہوگا. تو آج صحت کرو بیوا اچھیرا والوں, اپنے دل کو بدلو. اسی لیے میرے دادا حضور محدث اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں کہ دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے. دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے. نیند آتی ہی کہاں؟ تربت کے سوا. یار نیند کہاں آتی ہے؟ قبر کے سوا. اصل نیند تو ہمیں وہاں لینی ہے. آج ہم یہاں غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں. یہ دنیا تو فانی ہے میرے دوستو, یہ فنا ہو جائے گی. یہاں پر نیند نہ لو, بلکہ یہاں پر جو نیند لو تو غفلت کی نیند لو. ایک لمحہ جو تمہارا گزرے میرے دوستو وہ یاد مصطفیٰ میں گزرنا چاہیے. ایک لمحہ جو تمہارا گزرے عشق مصطفیٰ میں تمہارا ڈوبنا چاہیے. یہ نہیں کہ تمہارا وقت گزر جائے, اذان ہو رہی ہو تم اپنے گھروں میں لیٹے ہو, نہیں, بلکہ نماز کے لیے تمہارے دلوں کے اندر بے چینی ہونی چاہیے. کیا نماز قضا ہونے والی ہے, ہمیں نماز پڑھنے میں. پھر دیکھو انشاءاللہ تمہارے کاروبار میں, تمہارے رزق میں کتنی برکتیں ہوں گی. صحابہ نے صرف نعرہ نہیں لگایا بلکہ کر کے دکھایا, اور وہ عشق کرتے تھے اور سچی محبت کرتے تھے. وہ ہماری طرح جھوٹی محبت نہیں کرتے تھے, سچی محبت کرتے تھے. صحابہ کرام آپ دیکھیں کہ حضرت عمیر کی زندگی کو اٹھا لیں. آپ حضرت عمیر, آپ کی عمر شریف ابھی 9 برس کی ہے. آپ کی عمر 9 برس کی ہے. آپ اپنے چچا جلاس کے ساتھ انگلی پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. 9 برس کی عمر تھی, آپ کے چچا جلاس کے ساتھ آتے تھے, حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے اور سونا مکھڑا
माज़ाग़ अल-बशर चेहरे बद्दुआ वाले को जब देखते तो आप देखते ही रहते। हजरत उमैर आप एक टकटकी बांध के माज़ाग़ अल-बशर आमिना के लाल के चेहरे बद्दुआ की ज़ियारत ही किया करते थे। रोज डेली का मामूल था हजरत उमैर का कि आप आते चेहरे बद्दुआ को देखते और उसके बाद कुछ बोलते नहीं थे बल्कि बैठकर एक टकटकी बांधकर हुजूर के रुखे अनवर की वो ज़ियारत किया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि आपके चचा जल्लास वो नहीं गए हुजूर की बारगाह में, तो आप अकेले गए। जैसे ही आप पहुंचे ना मेरे दोस्तों, तो हुजूर साहबा कराम का मजमा लगा था, सितारों के मानिंद झुरमुट बनाकर बैठे हुए थे, चांद के इर्द गिर्द हुजूर के इर्द गिर्द बैठे थे। हजरत उमैर गए, छोटे थे, आप भी गए, बैठ गए जगह मिली। बैठने के बाद हजरत उमैर ने देखा कि हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो आपने बाखूबी बहुत ही गौर से सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब क़यामत के बारे में अपने सहाबा को वाज़ो नसीहत कर रहे थे और खौफे खुदा से उनके दिल को भर रहे थे। जब इस जुमले को सुनने के बाद आप फौरन घर गए। आपके ज़हन में सवाल हुआ, एक उठा कि आज मेरे चचा जल्लास जो हुजूर की बारगाह में नहीं गए, आओ चले अपने चचा को ये पैगाम सुना दे, ये मुज़्दा सुना दे कि आज वहाँ पर ये गुफ्तगू हुई है, ये वो महरूम हो जाएंगे इस गुफ्तगू से, बड़ी अहम गुफ्तगू है। आप गए, कहा चचा आज हुजूर क़यामत के करीब क़यामत के बारे में हुजूर गुफ्तगू कर रहे थे, क़यामत के बारे में बता रहे थे और अल्लाह का अज़ाब सुना रहे थे, ऐसा ऐसा अज़ाब होगा। पता है जल्लास ने क्या कहा था कि अगर माज़अल्लाह मोहम्मद की बातें अगर सच्ची है, उसने जो बातें कही है क़यामत के बारे में जो मुज़्दा सुनाया है तो सुनो, अगर वो सच्चा है तो मैं गधे से भी बदतर समझता हूँ। माज़अल्लाह, अल्लाह अकबर। उसका अकीदा था, वो कौन था? वो भी कलमा पढ़ने वाला था, वो भी हमारी तुम्हारी तरह था, कलमा पढ़ने वाला था, हुजूर की बारगाह में बैठने वाला था, हुजूर की सोबत इख्तियार करने वाला था, रोज जाता था। हजरत उमैर को उंगली पकड़वाने वाला, हजरत उमैर को रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं था, आपके सगे चचा जल्लास था। हजरत उमैर ने जुमला सुना तो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि मौला, हे रब्बे कायनात, ये माबूद बरहक, ये क्या हो रहा है? ये तो वो शख्स है जिसने मुझे आमिना के लाल का रास्ता दिखाया, आमिना के लाल का दीवाना बनाया। ए अल्लाह, मैं तो इसे पूरी दुनिया में सबसे भला इंसान समझता था, सबसे अच्छा इंसान में इसे समझता था। हज़रत उमैर ने कहा चाचा एक बात मैं कहूँ? हाँ बोलो। हाँ सुनिए कि अब तक मैं पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे अच्छा इखलाक वाला, सबसे बेहतरीन तबीयत वाला, सबसे अच्छा खुशबू वाला मैं किसी और को नहीं बल्कि मैं तुझे चाहता हूँ। इसलिए तूने मुझे रास्ता दिखाया था, मोहम्मद अरबी का दिखाया था, तूने मेरे दिल में इश्क डाला, मोहम्मद अरबी का डाला, तो ऐसी बात कर रहा है। आपने कहा मेरे पास दो रास्ते अब हैं। एक रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से खैरत कर जाऊं, मैं उनसे ना बताऊं ये बातें। दूसरा रास्ता ये है कि मैं जा करके उन्हें बता दूं ये बातें, उन्हें जा करके बता दूं। तो कहा चाचा सुनो, मैं खयानत नहीं कर सकता, मैं ये बातें जा करके अपने आकाए तो जहां माज़ाग़ अल-बशर आमिना के लाल चेहरे बद्दुआ वाले को मैं ये बातें जा करके बताऊं। इसी तरह सुनना था ना। जल्लास ने कहा जाओ बता दो जाकर के, तू छोटा है, कम सी उम्र वाला है, तेरी बात को कौन यकीन करेगा, कौन तेरी बात मानेगा। हज़रत उमैर गए, दौड़ते हुए गए, हाथते हुए गए, हुजूर की बारगाह में पहुंचे। या रसूलल्लाह, सलाम का रिज़ा पेश किया। या रसूलल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ व बाप अब्बर कुर्बान जाए रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह, मेरे चचा जल्लास जो आपके पास आते हैं और जिन्होंने मुझे रास्ता भी दिखाया आपका, वो आपके बारे में ये बातें कह रहे हैं। माज़अल्लाह,
اللہ کے رسول نے کہا اچھا یہ باتیں کہاں یہ باتیں میں خود اپنے کانوں سے سن کر آیا. تو آپ نے صحابہ کو بلایا, صحابہ یہاں جمع ہو. سارے صحابہ جمع ہوئے. تو آپ نے کہا بتاؤ یہ بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اس کی تشویش کی جائے, اس کے بارے میں انکوائری کی جائے, پتہ کروایا جائے. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ تو چھوٹا ہے, یہ خود ناسمجھ ہے, اسے اپنی سمجھ نہیں ہے, تو یہ ان کی بات کیسے بتائے گا. تو اللہ کے رسول نے سننے کے بعد ڈیوائڈ کر دیا, اس کی بات کو اعتماد نہیں کیا, مگر صحابہ سے ایک بار جاؤ پوچھ لو جا کر. تو صحابہ کے پوچھنے کے لیے ادھر جب اس کو پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا میری بات وہاں تک پہنچ چکی ہے, اب وہ قسم کھانے لگا, معبود برحق کی قسم کھانے لگا کہ میں سچا ہوں, میں آمنہ کے لال کا عاشق ہوں, میں ان کا دیوانہ ہوں, میں ان کا شہدائے ہوں. میں نے یہ باتیں نہیں کہی, بلکہ وہ جو بچہ ہے وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ لڑوانا چاہ رہا ہے, مجھے دور کرانا چاہ رہا ہے. جملے کو سنا تو صحابہ آئے, حضور کے بارے میں بتایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر وہ لڑکا جب گیا وہاں سے مایوس ہو کر بارگاہ مصطفیٰ سے جیسے گیا, اس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ اگر میں سچا ہوں, اگر میری بات سچی ہے تو اس سچائی کا پوری دنیا میں اعلان کر دے, اور اگر میں جھوٹا ہوں, میری باتیں اگر جھوٹی ہے تو معبود برحق میرے جھوٹے کا تو اعلان کر دے. تو جو چاہے گا میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں. مولا میں تیری رضا کا انتظار کر رہا ہوں, مولا میں تیری رضا کا طلبگار ہوں, تیری جیسی منشا ہوگی میں ویسے جی دوں گا. اتنا کہنا تھا, ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہ اٹھے تو اس سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا کو چھوڑ دو, جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کے یہ آیت کریمہ میرے محبوب کو سنا دو کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. محبوب تحقیق کہ آپ کے پاس انقریب کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو کلمہ گو ہوں گے, جو کلمہ بھی پڑھیں گے, میری قسم بھی کھائیں گے, آپ کی تسبیح بھی پڑھیں گے, آپ کی گیت گائیں گے, اور آپ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. کلمۃ الکفر, مگر وہ کفر پر ہے. اللہ کے رسول وہ جو ہے نا, جو ایسے لوگ ہیں وہ کفر پر ہے, ان کا ایمان ان کے پاس نہیں ہے, بلکہ ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل چکا ہے. جیسی طرح سننا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بچے کو بلایا, حضرت عمیر کو بلایا, عمیر آؤ. جیسے حضرت عمیر قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمیر کے کان کو بوسہ لیا. اللہ اکبر, اس کان کو چومنے کے بعد کہا عمیر تیرے کان نے جو سنا تھا وہ سچ تھا, اور عمیر تو پریشان نہ ہو, اس لیے کہ تیری گواہی دنیا والوں نے نہیں بلکہ معبود برحق نے تیری گواہی دی ہے. ساتوں آسمان سے تیری گواہی کا پرچم لہرا رہا ہے, تو ان میں سے تیرا شمار ہو گیا ہے. تو یہ صحابہ تھے میرے دوستو, ان کو اس طریقے سے عشق تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا. مگر میرے دوستو آج ہم اپنا جائزہ لیں, آج ہم دیکھیں کہ آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے, آج ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مالا جپنے والے ہیں, مگر میرا کردار, میرا اخلاق, میری گفتار کیا شریعت مصطفیٰ سے مل رہی ہے؟ نہیں, بلکہ ہماری گفتار, ہمارا اخلاق, ہمارا کردار شریعت مصطفیٰ سے بھٹکا ہوا ہے. میرے دوستو, میرے عزیز و چہرہ والو, اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ سے جوڑ دو, اپنے آپ کو اپنی زندگی کے ایک لمحہ جو گزارو وہ شریعت مصطفیٰ میں گزارو. تمہاری جو ایک سانسیں چل رہی ہیں نا, یہ سب میرے محبوب کا صدقہ ہی ہے. جو تمہاری سانسیں چل رہی ہیں محبوب کا صدقہ, جو آج جو تم عیش و آرام سے گھر پہ رہ رہے ہو نا چہرہ والو, یہ سب میرے محبوب کا صدقہ ہے. میرے محبوب نہ آتے تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی. آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب یہ کہا, یہ آیت کریمہ نازل کی, کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, ہے نا.
اب یہ جو آیت کریمہ نازل کے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بلکہ میں تم سے صرف اور صرف قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ لفظ غور کریے، جو لفظ ہے مودت کا، یہ قابل غور ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو قرآن مجید میں یہ بھی کہہ سکتا تھا، ہے نا، کہ الا المحبۃ فی القربہ، مگر محبت لفظ نہیں استعمال کیا، کیوں؟ مودت استعمال کیا۔ دیکھیے محبت اور عشق میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محبت میں جدائی بھی ہے، نفاق بھی ہے، علیحدہ پن بھی ہے، اور اس میں اپنے محبوب کے عیب بھی دکھتے ہیں، مگر جب عشق ہوتا ہے تو اس میں جدائی نہیں ہوتی، اس میں نفاق نہیں ہوتا، اس میں اپنے محبوب کا عیب بھی نہیں دکھتا، اس میں صرف اور صرف خالص عشق ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ محبت جب کسی کو کسی سے ہوتی ہے، محبت جب کسی کو کسی سے ہو جاتی ہے تو اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال رہتا ہے کہ محبوب کیسا، میں کس حالت میں ہوں، دونوں کا خیال رہتا ہے۔ مگر جب عشق جب کسی کو کسی سے ہو جاتا ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اشرفی دولہ، زندہ باد، ولی عبادت رب اشرفی الجیلانی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ عشق میں سے اپنے محبوب کا خیال رہتا ہے اور اپنا خیال نہیں رہتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرنی ہے، بلکہ عشق کرنا ہے اور مودت والا کرنا ہے۔ اب یہ مودت جو ہے میں آپ کو سمجھا دوں کہ مودت ہے کیا۔ نظام الدین دہلی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ لفظ مودت کی آپ تعریف لکھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں، بڑی پیاری تعریف لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی تعریف میں آپ بیان کرتے ہیں کہ مودت کو سمجھنا ہے تو ایک مچھلی کو سمجھنا ہے، کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالو اور دودھ لے لو، اس دودھ کے اندر مچھلی کو ڈال دو تو مچھلی تڑپ کر کے مر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کو پانی سے محبت ہے۔ کیا ہے؟ محبت ہے، اس لیے وہ مر گئی۔ اگر مودت ہوتی دودھ سے بھی تو وہ نہ مرتا۔ ایسے ہی انسان پانی سے مودت نہیں ہے بلکہ محبت ہے۔ اگر پانی بند کروا دیا جائے کہ اچہرا والو تم پانی نہ پیو، آج سے پانی کو بند کر دو، تو تم پانی کی جگہ دوسری مشروب پی سکتے ہو۔ تم دودھ پی لو گے، جوس پی لو گے تو تمہاری جان میں جان آ جائے گی، مگر مرو گے نہیں اچہرا والو۔ تم گھبراؤ نہیں، تم کو مرنے کا علاج نہیں بتائیں گے، ہے نا۔ بہت لوگ چوک گئے ہوں گے کہ حضرت مرنے کا علاج بتا رہے ہیں کیا؟ تو پانی سے تمہیں کیا ہے؟ محبت ہے۔ پانی نہیں ملا، تم زندہ ہو۔ اگر مودت ہوتی اچہرا والو تو تم زندہ نہ رہتے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، حضور کا عشق، تمہیں مودت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ایک منٹ، ایک لمحہ، ایک عرصہ اگر اہل بیت کی محبت، حضور کا عشق سے ایک لمحہ اگر تم محروم رہ گئے تو چہرہ والو وہ منٹ، وہ لمحہ جو گزرا ہے اس وقت تم مردہ تھے، زندہ نہیں تھے۔ اگر تمہیں زندگی چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بحیات رہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں زندگی مل جائے، تو اس کے لیے تمہیں حضور سے مودت کرنی ہوگی، عشق کرنا ہوگا، سچا عشق کرنا ہوگا۔ فاتبعونی، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، یہ جو کہیں وہ کرو۔ تو حضور نے جو کہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، حضور نے جس چیز کے لیے روکا ہے ہمیں باز آنا ہے۔
حضور نے جمعہ کے لیے روکا، ہمیں جمعہ سے باز آ جانا ہے۔ حضور نے سود خوری کے لیے روکا، ہمیں سود خوری سے باز آ جانا ہے۔ حضور نے زنا کے لیے روکا، ہمیں زنا سے باز آ جانا ہے۔ حضور نے ہمیں جھوٹ سے روکا، چہرہ والوں ہمیں جھوٹ سے باز آ جانا ہے۔ حضور نے ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں روکا ہے، ہمیں باز آ جانا ہے۔ جس دن تم ان تمام چیزوں کو فالو کر لو گے، ان کو ایکسپٹ کر لو گے، تو چہرہ والو تمہاری زندگی کی تمہاری زندگی کا جو لمحہ ہے، اس لمحے میں تم انقلاب برپا کر دو گے، اور تمہاری قسمت کی معراج کب ہوگی؟ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے فالو کرو گے، صرف ماننے والے نہیں، صحیح طریقے سے فالو کرو گے۔ جب تم اسٹڈی کرو گے، اسلام کی اسٹڈی کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کا جب تم مطالعہ کرو گے، تب تمہیں ساری چیزیں کھل کر کے تمہارے سامنے آ جائیں گی، تب تم سچے پکے مومن۔ تو آج اس جلسے سے آپ یہاں سے آپ دل میں ایک ارادہ بنا لیں، پختہ ارادہ بنا لیں کہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یار سوچو، ایک آخری بات میں کہہ دوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک آخری نصیحت میں آپ سے کر دوں کہ یار سوچو، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ آج نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، مسجد میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ چند لوگ رہتے کہ نہیں رہتے؟ بس جو وہ رہتے ہیں لوگ عادل بھائی کہ جن کا وقت ایک دم قریب آ گیا، وہی مسجد کی طرف جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی کام دھندا نہیں، نہ وہ کھیل سکتے نہ کام کر سکتے، تو انہیں کیا سجائی دیتا ہے؟ اب میں مسجد چلوں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ جب بندہ مومن، جب جوان بندے جب میری بارگاہ میں آتے، سجدہ سجود کرتے، تو اللہ ان سے مچل جاتا ہے انہیں دیکھنے کے بعد، ان سے خوش ہوتا ہے نا۔ اور جبریل کو حکم دیتا ہے ساتوں پردوں کو ہٹا دو، اب میں بندے کو دیکھوں گا، بندہ مجھے دیکھے گا۔ چہرہ والوں ایک بار اپنے دماغ پہ زور دو اور سوچو کہ وہ معبود برحق ہے، جو وہو علی کل شیء قدیر ہے، جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے۔ یار تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم شریعت مصطفیٰ پہ نہیں چل رہے ہو، مگر اس کے باوجود بھی تمہارے سروں کے اوپر اللہ رب العزت کے فضل سے چھت بھی موجود ہے۔ چھت ہے کہ نہیں چھت ہے؟ بتاؤ چھت ہے کہ نہیں؟ تم نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ تم بولتے ہو، بد کرداری تم کرتے ہو، اپنے بھائیوں کا مال تم ہڑپ کر لیتے ہو، مگر سوچو اس کے باوجود ہی وہ تمہیں نواز رہا ہے کہ نہیں نواز رہا ہے؟ بتاؤ نواز رہا ہے کہ نہیں نواز رہا؟ بولو، تم بھی کچھ بولو۔ نواز رہا ہے نا؟ تو جب وہ تمہیں نواز رہا ہے، تم اس کی عبادت، اس کی ریاضت، تم تقویٰ، طہارت، تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، اس کے بعد تمہیں نواز رہا ہے۔ ہمارے بچے ایک بار سوچتے ہیں کہ کاش میرے گھر پہ 4 ویلر آ جاتی، اللہ غیب سے انتظام کر دیتا ہے تمہارے لیے۔ کرتا کہ نہیں کرتا؟ کر دیتا ہے نا، غیب سے انتظام کر دیتا ہے کہ میرا بندہ اس نے دل میں ارادہ کر لیا ہے، اب اسے گاڑی چاہیے تو غیب سے اس پیسے کا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر چہرہ والوں کبھی تم نے سوچا میں تو بے نمازی ہوں، بد کردار ہوں، بد اخلاق ہوں، تب بھی میرا مالک مجھے اتنا نواز رہا ہے؟ بس اللہ نے تم سے ایک چیز چھین لی ہے، تمہیں اپنی ساری نعمتیں تمہیں کھلا رہا ہے، تمہیں پلا رہا ہے، ساری نعمتوں سے تمہیں نواز رہا ہے، مگر اس نے اپنی ایک قیمتی چیز وہ تم سے چھین لی۔ وہ کیا ہے؟ وہ تم سے سجدے کی توفیق کو اللہ نے تمہیں چھین لیا ہے، اور تمہیں فکر بھی نہیں ہو رہی ہے، وہ تم سے چھین لیا ہے میرے دوستو، اس نے تم سے لے لیا سجدے کی توفیق کو، تمہیں فکر بھی نہیں ہوتی، تم آرام سے گھوم رہے ہو، سینہ کھول کے چل رہے ہو، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ جا کر کے چوراہے پر بیٹھ کر کے بیان کرتے۔ میرے دوست میرے عزیزوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ یہ تو شکر ہے الحمدللہ کہ ہم حضور کی امتی میں سے، میرے دوستو اگر حضور کی امت میں اگر ہم نہ ہوتے نا تو کب نہ اس قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے اور پوری قوم تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کون سا ایسا کام ہے
جو ہم نے نہیں کیا ہے، زنا ہم کر رہے ہیں، بد کرداری میرے پاس ہے، بد نظری میرے پاس ہے، بد اخلاقی میرے پاس ہے، بے نمازی میرے پاس ہے۔ کون سا ایسا کام میرے دوست جو میں نے نہیں کیا؟ ریوا والو اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر دو، اس خدا کا قہر تم پر نہ نازل ہو جائے، اس کے قہر سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو چہرہ والو اپنی زندگی میں ایک چیز عہد کر لو کہ میں کھانا نہ کھاؤں چلے گا مگر نماز ادا ہونی چاہیے۔ آج میرے دوستو یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج محسن اعظم مشن نے جو پروگرام کیا، محسن اعظم مشن یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، وہ مشن سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ریوا چہرہ والو آج تم نمازی بن جاؤ۔ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ آل رسول سے وعدہ کر، سچا وعدہ کرنا، جھوٹا والا وعدہ نہ کرنا۔ نماز پڑھو دوستو میرے عزیزوں، تم دیکھنا تم آج نماز پڑھنا شروع کرو گے تمہیں کتنا سکون ملے گا، کتنے قلب کو تمہیں اطمینان ملے گا۔ آج جو تم بھٹک رہے ہو نا، جو تم ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہو، پیر صاحب کے پاس، مولاناؤں کے پاس جو تم جا رہے ہو، حضرت آج میں پریشان ہوں، میرے گھر میں میری بیٹی پریشان ہے حضرت، میں بہت الجھن میں رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو حضرت بتائیں گے تمہارے گھر پہ شکلی عمل کرا دیا، بہت زبردست کرایا گیا ہے، بہت تگڑا، بس 5000 دو تم ایک دم ٹھیک۔ اور آپ نے کیا کیا؟ نماز سے مطلب نہیں، روزے سے مطلب نہیں، تقوی طہارت سے مطلب نہیں، شریعت مصطفیٰ سے آپ کا مطلب نہیں ہے، آپ اٹھے 5000 روپے دے کر کے چلے گئے۔ میرے دوستو جو آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، کیوں نہیں مل رہا ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ آپ بے نماز ہیں۔ ایک وقت کی نماز پڑھو، دیکھو تمہارے قلب کو کتنا سکون ملے گا، قلب کو کتنا سکون ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تمہاری روح جو ہے اس کو جو غذا چاہیے وہ غذا نماز سے ملے گی۔ اس لیے جب اللہ نے جب ساری روح کو جب تیار کیا تھا، تیار کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا کہ الست بربکم، تمہارا رب کون بتاؤ، ساری روح تلاش کرنے لگی اس اندھیرے میں بھی، انہوں نے کہا اللہ اکبر، میرا اللہ ایک ہے۔ تو روح کو جس چیز کی تلاش ہے اس کی جو غذا ہے، جب وہ غذا ملے گی تو ظاہر سی بات ہے تمہارا قلب جو ہے وہ سکون میں ہو جائے گا، اور تم اطمینان والی زندگی آراستہ پاراستہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ نمازی بنے۔ آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اور جب نکلے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز پڑھ کر کے آپ نکلے، تاکہ جب کوئی آپ کو دیکھے تو یہ نہ کہے کوئی اور جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز جا رہی ہے۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا، ان کا کردار یہ ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں سر پہ دوپٹے تک نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، جب لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، پھر آ کر کے کہیں گے مسلمانوں پر تو ظلم ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ یہ نہیں سوچا تم نے کبھی کہ اس میں تمہارا کتنا ہاتھ تھا؟ اس میں 99% عادل بھائی ہماری قوم کا ہاتھ ہے، جو عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ کیا ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سروں پر پٹا نہیں ہوتا ہے، جسوں پہ ٹائٹ کپڑا پہن کر کے وہ مارکیٹ میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں ایک یہ بھی نہیں ہوتا ہے ہم فاطمہ کی کنیز ہے، حضرت بی بی زینب کی کنیز ہے۔ ہمارا حال یہ، ہمارا کردار یہ، اگر واقعی تم حضرت فاطمہ کی کنیز ہو، بی بی زینب کی ماننے والی ہو، تو آؤ دیکھو فاطمہ الزہرا کو، ان کا ایک رویا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ آؤ دیکھو بی بی زینب کو، دیکھو اس کربلا کے میدان میں جو تپتی ہوئی ریت پر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو گھسیٹا جا رہا تھا، وہ ظالم گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، آپ کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، جب آپ کو گھسیٹا جا رہا تھا تو ان ظالموں نے آپ کے سر مبارک سے چادر کو کھینچ لیا تھا، اوڑھنی کو کھینچ لیا، حضرت بی بی زینب کی چیخ نکل گئی،
آج ہماری بہنوں کا حال کیا ہے؟ یہ تو خوشی سے اپنے گھر پر دوپٹے کو اتار کے رکھ دیتی، پھینک دیتی، کہتی دوپٹہ کیا ہے، یہ دوپٹہ کیا ہے؟ اس کے بعد معاملہ یہ پیش آتا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب آپ نکلتی ہے، جب آپ جاتی ہے، جب سر سے جو دوپٹے کو کھینچ لیا گیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی چیخ نکل گئی. چیخ نکلنے کے بعد آپ اپنے رخ زیبا کو، اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اپنے بال کو آگے کر دیتی، عرض گزار ہوتی کہ اللہ کے رسول، یہ میرے نانا جان، یہ بابا جان، یہ تیری کنیز ہے بی بی زینب، کسی نے ایک رویا نہیں دیکھا ہے. بابا جان آج یہاں کوئی بھی نہیں مجھے چھپانے کے لیے، میرے چہرے کو چھپانے کے لیے کوئی نہیں ہے. ان ظالموں نے سر سے دوپٹے بھی کھینچ لیے مگر تیری کنیز نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا بابا جان، چہرے پہ بال کو آگے کر لیا. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے میرے دوستو. ہم کون سی زندگی میں جی رہے ہیں؟ اصل اسلام یہ ہے. تو ہماری بہنوں سے میری اپیل ہے کہ پردے کا اہتمام کریں، جب گھروں سے نکلے تو باقاعدہ حجاب وغیرہ